جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے آنورڈ ہم 9th کلاس کی اسلامیات اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا 9th کلاس میں پیپر پاک سٹڈیز کا نہیں ہونا، اور اسلامیات کا پیپر ہی آپ کا 100 مارکس کا ہونا ہے۔ یہی بک ہے فی الحال، اور اسی کو ہم ایک ایک ٹاپک کر کے آگے پڑھتے جائیں گے۔ پہلے چیپٹر کا پہلا لانگ کویسچن آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ بولیے بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی تدوین اور حفاظت۔ بیٹا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو بیٹے کتاب کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ آیات جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آقا علیہ السلام کے دل پر اترتی تھیں، اور آقا علیہ السلام اس کو بیٹا چمڑے پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، اور مختلف پتھروں پر، ٹھیک ہے جی، اور مختلف چیزوں پر لکھ کر اس کو ایک جگہ پہ رکھ لیتے تھے، اور ایک کتاب کی صورت میں یہ کتاب موجود نہیں تھی۔ تو کاکا پارٹی سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کی صورت میں کیسے آئی؟ بولو ٹاپک کیا ہے کہ یہ قرآن کتاب کی صورت میں کیسے؟ یہ ٹاپک، یہ مطلب ہے تدوین اور حفاظت، جمع و تدوین۔ اس کتاب کو اس قرآن کو کتاب کی شکل میں کیسے لائے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ بتاؤ ٹاپک سمجھیں آپ، کیا ٹاپک ہے؟ قرآن مجید کتاب کی صورت میں کیسے؟ تو کویسچن تو آپ کو آئے گا، عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن پر نوٹ لکھیں، یا عہد صحابہ میں حفاظت قرآن پر نوٹ لکھیں، لانگ ہی آئے گا۔ لیکن آپ نے صرف اتنا سا لانگ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہ پورا ٹاپک جتنا آپ کو میں کروانے لگا ہوں وہ سارا اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔ یہ پہلا ٹاپک جو آج آپ کو پڑھا رہا ہوں، آئیے اپنی بک پر، اور جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے قرآن کا لغوی معنی۔ قرآن کا لغوی معنی، جلدی سے شاباش۔ قرآن کا لغوی معنی بیٹے وہ کہتے ہیں قرآن کا لفظ یہ قراءتن سے بنا ہے یا قراءتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ دیکھو بیٹا بک میں لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ کرتے جانا۔ قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا ہے یا قراءتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا۔ قرآن چونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن۔ اب سیکنڈ لائن میں آ جائیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے قرآن کا اصطلاحی معنی۔ قرآن کا اصطلاحی معنی، قرآن کا اصطلاحی معنی۔ بیٹے آپ کے پاس بک نہیں؟ آپ کی بک کدھر ہے؟ آپ اس سے لیں۔ آپ کی بک نہیں ہے؟ آپ رجسٹر نکال لیں اور اس کے اوپر ہیڈنگز لکھیں۔ شاباش۔ جس کے پاس بک نہیں ہے وہ گھر جا کے ان ہیڈنگز کو کتاب کے اوپر لکھے، اور کوئی بچہ بھی بیٹے جس کی کتاب ہے اس کے پاس آئے، یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ رجسٹر نکالیں اور اس کے اوپر ہیڈنگز لکھیں۔ ہر بچہ جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کے اوپر، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ رجسٹر کے اوپر ہیڈنگز لکھے، اور گھر جا کے پھر کتاب کے اوپر لکھے۔ اور یہ پورے لانگ کا آنسر ہے۔ لانگ آئے گا صحابہ کرام کے عہد میں جمع و تدوین قرآن کیسے ہوئی، صحابہ کے دور میں حفاظت قرآن کیسے، یعنی قرآن کو کتابی صورت میں کیسے جمع کیا گیا صحابہ کے دور میں۔ جانتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کو دیکھا، ان کے زمانے میں قرآن کو کتاب کی صورت میں کیسے جمع کیا۔ یہ لانگ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سارا اسی لانگ کا حصہ ہے۔ تو قرآن کا بولیے قرآن کا لفظ کس سے بنا ہے بیٹے؟ قراءتن سے، جس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔
قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے چونکہ یہ سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اچھا یہاں تک اب یہاں لکھیں اصطلاحی معنی، لکھ لیا آپ نے ہیڈنگ بیٹے؟ وہ کہتا ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوئی؟ 23 سال کے عرصے میں تو جو کتاب بیٹے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی 23 سال کے عرصہ میں، اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن۔ اچھا جہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی، وہاں ہیڈنگ لکھیں تعارف، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ اس کے بعد تیسری لائن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ نازل کیا۔ یہاں ہیڈنگ لکھ لیں تعارف۔ اچھا اس تعارف میں بیٹے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق جیسے جیسے زمین پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آتے، اللہ ویسے ویسے قرآن کی آیتیں اتار کر رہنمائی کرتا رہا۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ بیٹے اس کو آپ جتنی دیر مرضی پڑھتے رہیں کبھی بھی آپ اکتاہٹ کا شکار نہیں، اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بولو کیا ہے یہ قرآن مجید کا؟ اچھا ابھی تک ہم نے بیٹا یہ 3 باتیں پڑھی، بتاؤ کلیئر ہو گئی آپ کو؟ لغوی معنی سمجھ میں آ گیا، اصطلاحی معنی سمجھ میں آ گیا، تعارف سمجھ میں آ گیا، کتنے سال میں نازل ہوئی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے کبھی بندہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے بیٹا لکھا ہوا ہے محفوظ ترین کتاب، محفوظ ترین کتاب، اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، محفوظ ترین کتاب۔ یہ بیٹے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تک جتنی بھی کتابیں نازل کی، کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا، لیکن بیٹے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں مگر اس کتاب کے زبر زیر پیش میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ بولو بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیٹا قرآن مجید عالمگیر کتاب، قرآن مجید عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب کا مطلب ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستانیوں کے لیے، صرف انڈینز کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں سب کو یہ کتاب مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو بیٹا یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک بندہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور یہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہے سب کے لیے۔ بولو عالمگیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نیچے معنی لکھ لو، عالمگیر کا مطلب ہے سب کے لیے۔ یہ کتاب سب بنی نوع انسان کے لیے، جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں 7 ارب، تو 7 کے 7 ارب انسانوں کے لیے یہ کتاب مکمل گائیڈنس مہیا کرتی ہے۔ آگے بڑھیں، آگے لکھا ہوا ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن۔ عہد رسالت بیٹے بولتے ہیں آقا علیہ السلام کا زمانہ۔ بولو عہد رسالت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا لانگ ہے عہد صحابہ میں اس کو کیسے محفوظ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سارا لکھیں گے لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا عہد رسالت میں جمع و تدوین، یعنی جب آقا علیہ السلام ظاہراً موجود تھے اس دنیا میں تو اس وقت بیٹے اس کتاب کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی؟ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عہد رسالت میں قرآن کتاب کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ یہ کس صورت میں تھا؟ ہائی لائٹ کرو، ہائی لائٹ کرو، دیکھیں آقا علیہ السلام بیٹے قرآنی آیات کو لکھواتے کہاں پر؟ پتھر کی ان سلوں
चमड़े, खजूर की छाल, ऊंट के शाने की हड्डी, इन पर बेटे लिखा जाता और लिखने के साथ साथ सहाबा किराम कुरान मजीद को ज़ुबानी हिफ्ज़ भी कर लेते थे। क्लियर होगी बात बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ये है अहद सहाबा में। अब मैंने आपको जितनी हेडिंग्स लिखवाई ये अलग अलग शॉर्ट भी हैं। क्या अलग अलग? इसलिए इसको बेटे हर एक हेडिंग के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनको अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन भी। अब हम आते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है, वो है अहद सहाबा में। अहद सहाबा में जमो तदवीन कुरान, ये बेटे हमारी मेन पॉइंट हमारा आ गया जिस पर हमने इस बात को मुकम्मल करना है। अब यहाँ देखिए, ये समझने से पहले एक स्टोरी मुझसे सुने। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने जितना अभी यहाँ तक पढ़ाया क्लियर है? yes. कुरान मजीद का लफ्ज़ किससे बना? क़िराअतुन से, जिसका माना क्या है? पढ़ना। और कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और कुरान कौन सी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसके ज़रिए नाज़िल? जिब्राइल अमीन। कितने अरसे में नाज़िल हुई? कुरान मजीद को पढ़ के बंदा उकताहट का शिकार शाबाश। अगला हमने पढ़ा कुरान मजीद महफूज तरीन किताब है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया? और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्लियर? आलमगीर किताब का क्या मतलब है? ये सब के लिए है, किसी मखसूस तबके के लिए नहीं। फिर बेटे हमने पढ़ा अहद रिसालत में आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में किताब किस तरह महफूज थी बेटे? पत्थर की आंसिलों पर, चमड़े पर, खजूर की और ऊँट के शाने की हड्डी, और प्लस सहाबा किराम ने कुरान मजीद को ज़ुबानी हिफ्ज़ किया। इन तरीक़ों से आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान महफूज था। बताओ बेटे क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं सहाबा किराम का दौर। पहले स्टोरी सुनो, फिर मैं सिर्फ हेडिंग्स लिखवाऊंगा और बात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। बेटे जब आया सहाबा किराम का ज़माना तो उस वक्त ना कुरान मजीद सहाबा किराम ने ज़ुबानी याद किया हुआ था या उन जगहों पर लिखा हुआ पड़ा था जहाँ आका अलैहिस्सलाम ने लिखवा, किताब की सूरत में नहीं था। अहद सहाबा में कुरान मजीद को कैसे जमा किया गया? तो सहाबा किराम का दौर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया तो आपके दौर में ना बेटे क्या हुआ? एक जंग हुई जिसका नाम था जंगे यमामा। उस जंग में बहुत सारे हाफिज़ सहाबा किराम शहीद हो गए। जब शहीद हो गए ना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि अगर इस तरीके से ही सहाबा किराम जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया हुआ है वो अगर दुनिया से चले गए तो फिर तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, एक जमात बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं और उस टीम के ज़िम्मे ये काम लगाते हैं कि वो पूरे कुरान मजीद को किताब की सूरत में लिख लें। फिर बेटे हज़रत ज़ैद की सरबराही में एक टीम बनी 40 सहाबा किराम की। उस टीम ने कुरान मजीद को किताब की सूरत में लिख लिया। फिर वो लिखा हुआ कुरान वो हज़रत अबू बकर के पास रहा, फिर हज़रत उमर फ़ारूक के पास रहा, फिर हज़रत हफ्सा के पास रहा, फिर हज़रत उस्मान गनी के पास रहा। और हज़रत उस्मान गनी के दौर में लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने अंदाज में इसको लिख लिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात पता चली कि लोगों ने तो अपने अपने एक्सेंट के ऊपर इसको पढ़ना शुरू कर दिया है और लिखना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने उनकी लिखी हुई कॉपियाँ मंगवाईं और उनको जला दिया। और वो कॉपी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में तैयार हुई थी उस पर बेटे पूरी उम्मत को जमा करने के लिए उन्होंने नई उसकी कॉपियाँ करवाईं और तमाम इलाक़ों में भेजकर बता दिया कि असल कुरान ये वाला है। तो आज भी जो हमारे पास है वो वही वाला है जो हज़रत अबू बकर के दौर में तैयार किया गया। अब मेरे पुत्रों इस पर हेडिंग लिखो, अपनी बुक पर आएँ और जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़। जल्दी से लिखो बेटा, तारुफ़ इंट्रोडक्शन। ये स्टोरी है छोटी सी, इसके ऊपर आपने हेडिंग्स लिख लेनी है। तो वो कहते हैं जी कि अगरचे ये कुरान मजीद पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लिखा हुआ तो मौजूद था, मगर हुकूमती सरपरस्ती में
اس کا کام کب شروع ہوا بیٹے؟ حضرت ابوبکر صدیق. یہ سیکنڈ لائن کی سیکنڈ سینٹینس پر لکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا دور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. ہاں جی خلیفہ بن گئے تھے بیٹے. اس وقت جنگ یمامہ انڈر لائن کر لیں MCQs. سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. پھر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن حفاظ چونکہ شہید ہو گئے تھے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں حفاظ کے جانے سے قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. یہاں لکھیں بیٹا صحابہ کرام سے مشورہ. صحابہ کرام سے مشورہ. صحابہ کرام سے مشورہ. پھر بیٹے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کر کے بیٹے یہ سارا کام مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو سپرد کر دیا گیا. اگلے پیراگراف پر لکھیں حضرت زید کا کردار. حضرت زید کا کردار. پھر بیٹے حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا؟ ایک کمیٹی قائم کی، مسلسل محنت کر کے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کر لیا. ٹھیک ہو گیا بیٹے، لکھا ہوا ہے. پھر یہ قرآن کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا. یہاں لکھیں حضرت عمر کا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور. پھر بیٹے آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوا. یہاں لکھیں حضرت حفصہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں آ گیا. یہاں لکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. پھر بیٹے اس میں آپ لکھیں گے کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے مختلف قراتوں مختلف لہجوں میں قرآن مجید کو تلاوت کرنا شروع کر دیا. تلاوت پر اختلاف ہوا تو آپ نے حضرت ام حفصہ کا نسخہ منگوا کے اس کی کاپیز تیار کر کے بیٹے تمام مسلمانوں کو ایک قراءت پر جمع کر دیا. آگے لکھیں خود سے ایک لائن لکھیں جس کی وجہ سے، یہاں آخری لائن لکھیں اینڈ پر قراءت پر جمع کر دیا. آگے آپ پر لکھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. یہ جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے بیٹا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بیٹا آپ کا کمپلیٹ ٹاپک تھا. مجھے سچی بتاؤ آپ کو پہلا ٹاپک کلیئر سمجھ آیا؟ سارا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ یاد ہو گیا؟ آسان ہے. اس کو آپ نے کل یاد کر کے آنا ہے.